بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اختیار کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بے ضرور اپنے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں، محسنین کے ساتھ اللہ پاک ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا آسان ہے، اور وہ راستہ ہے مجاہدے کا۔ جاہدہ یجاہد مجاہدتاً و جہاداً، کوشش ہے، محنت ہے۔ بغیر محنت کے انسان کو اللہ نہیں ملا کرتی۔ محنت کرے گا، دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ تو سب سے اچھے ہیں، اللہ سے تو اچھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، یہ بڑی چیز ہے۔ تو یہ بغیر محنت کی نہیں ملتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جبل جوہد کے پیچھے اللہ ہے، جبل جوہد کے پیچھے اللہ ہے، جو چاہے وہ مل لے۔ یعنی مجاہدہ اور قربانی اور محنت اور کوشش جو کرے گا، اور اس کے پہاڑ، مجاہدے کے پہاڑ طے کرے گا۔ چھوٹا موٹا مجاہدہ نہیں، بلکہ مجاہدے کے پہاڑ طے کرے گا۔ تو مجاہدے کے پہاڑ طے کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، اللہ کی رحمت اسے مل جائے گی، اللہ کی محبت اسے مل جائے گی۔ اللہ سب سے اچھے ہیں، واللہ خیر، اللہ سب سے اچھے ہیں، اللہ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ مل جائے، اس کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ ہے، تھوڑی سی قربانی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسے ملتے ہیں؟ فرمایا کہ اترک نفسک وتعال الیہ، نفس پہ پاؤں رکھ لو اور دوسرا قدم ہمارے پاس ہوگا تمہارے۔ صرف ایک قدم کی بات کہ انسان اپنے نفس کو قابو کر لے، نفس کی نہیں مانے۔ بس جب یہ نفس کی مخالفت کرے گا، اس کی نہیں مانے گا، تو یہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو کچل دے، مطیع کر دے، اس کو اللہ کا فرما بردار بنا۔ اور وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی کل آ رہی ہے اس کی تیاری میں لگ جائے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور وہ بیوقوف ہے، نادان ہے وہ شخص جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ خواہش پوری کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اندر خواہشات اٹھتی ہیں، اور اللہ پر وہ امیدیں باندھے، یہ اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے، ابھی تو گناہ کر لو، پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان کو شیطان نے کیا پٹی پڑھائی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو۔ کتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ پوری دنیا کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کا قاتل اتنا بڑا مجرم ہے اللہ کیا۔ 8 ارب انسان دنیا میں رہتے ہیں،
خدا نہ کرے اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو ان سارے انسانوں کو قتل کر دے تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا، کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ تو ایک انسان کو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر کو بھی ناجائز نہیں قتل کر سکتے۔ جو کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائے اور جہاد میں مسلمان اس کو قتل کرے، اس کو تو مار سکتے، جن کافروں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہو، لیکن عام راستے میں چلتے ہوئے کسی کافر کو بھی نہیں مار سکتے جس نے کسی نفس کو، کسی انسان کو اس نے قتل کر دیا۔ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا، اتنا بڑا مجرم ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایک انسان۔ تو فرمایا کہ اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے، اور یہ نفس جو ہے اس کے اندر گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں، نفس کے اندر گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تو ان تقاضوں کو دبانا اور اس کی نہیں ماننا، بس یہ ہے مجاہدہ۔ سارا مجاہدہ، ساری محنت یہ ہے کہ انسان کہ میں اپنے نفس کی خواہش کو نہیں پوری کروں گا، اس لیے کہ نفس انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور یہ انسان کا دشمن ہے، اور یہ دشمنی کیا کرتا ہے؟ دشمن انسان کو جیل میں پہنچا دیتا ہے، نقصان اس کا کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کے اندر گناہوں کے تقاضے پیدا کرے گا، یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، اور گناہ کے اندر ایک چھوٹی سی لذت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، ان جنت کو دیکھا، اس کی نہریں اور وہاں کی خوشیاں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے حوریں، وہاں کے مزے، کھانے، لذتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، کوئی بھی آدمی جنت کے بارے میں سنے گا، میں نے تو دیکھی ہے، اگر کوئی سنے گا تو اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ والجنت لا ینام طالبها، جنت کا طلبگار سوئے گا نہیں، وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے گا اور جنت کی طلب میں لگا رہے گا۔ والنار لا ینام حاربها، دوزخ سے بچنے والا نہیں سو سکتا۔ تو صحابہ کرام رات کو بستر پر کروٹیں لیتے تھے، روتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ دوزخ کی آگ نے ہماری نیند اڑا دی، کہ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل امین گئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ اس میں تو سبھی آ جائیں گے۔ تو جہنم کو بنایا، کہا جہنم کو دیکھو، اس کو دیکھا تو اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، آگ ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، لوہے کے ہتھوڑے ہیں، آگ کے کپڑے ہیں، آگ کی زمین ہے، آگ کی چھت ہے، آگ کی دیواریں ہیں، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے، اور بھوک ہے، پیاس ہے، ہر تکلیف اور مصیبت، بدبو ہے جہنم میں۔ ان کا یا اللہ کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھک دیا، چاروں طرف مشقت، صبح تہجد میں اٹھنا، سردی میں اٹھ کے وضو کرنا اور روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طاعات ہیں، نفس کو گناہوں سے روکنا، آنکھوں کو گناہوں سے روکنا، زبان کو گناہوں سے روکنا، ہاتھ کو گناہوں سے روکنا، حرام کھانے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہ اس کے باہر رکھ دیے۔ تو جبریل نے کہا کہ اللہ اب کیسے آئیں گے لوگ یہاں کیسے آئیں گے؟ مولانا یہاں آگے 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 ایک تکیہ
وہ فرمایا کہ یہ جو مشقتیں کیسے اٹھائے گا؟ نفس تو عادی ہے خوشیوں کا، مزوں کا، لذتوں کا، اس کو کیسے، وہ کیسے مشقتیں اٹھائے گا؟ وہ کیسے تہجد میں اٹھے گا؟ وہ کیسے دن بھر روزہ رکھے گا؟ وہ کیسے زکوٰۃ دے گا؟ وہ کیسے حج کرے گا، جہاد کرے گا؟ نفس تو مزوں کا عادی ہے۔ کہا یا اللہ اب کیسے لوگ جائیں گے اس میں؟ اور جہنم کے باہر زنا، شراب، نشہ اور لذتیں دنیا کی، حرام کی لذتیں، رشوت کی لذتیں، سود کی لذتیں، جھلت ہے، ایک ظاہری ایک وقتی لذت گناہ کے اندر ہے۔ کہ اللہ اب تو لوگ کیسے بچیں گے اس سے، جہنم سے کیسے بچیں گے؟ تو جہنم سے بچنا آسان ہے، بس انسان کے اندر جو نفس ہے اس نفس کو قابو کرے، نفس کو قابو، نفس کی نہیں مانے۔ نفس اگر انسان نفس کی مانے گا نا تو نفس ایسا ہے کہ یہ انسان اگر اس کی ساری خواہشیں بھی پوری کر لے تو یہ مطمئن نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو یا ایک وادی سونے کی ہو، وہ اس کو مل جائے تو وہ کہے گا کہ دوسری مل جائے، اور دوسری مل جائے تو وہ کہے گا کہ تیسری مل جائے۔ اور فرمایا کہ قبر کی مٹی اس کی حوث کو اور اس کی خواہش کو وہ قبر کی مٹی جا کے ختم کرے گی۔ یہ خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی رہے گی، خواہشات ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میری تو ساری خواہشیں پوری ہو گئی، میری ساری خواہشیں پوری ہو، ایسا کوئی انسان نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان اکون اغنی الناس، کہ میں سب سے زیادہ مالدار میں بن جاؤں، سب سے زیادہ مال میرے پاس آیا، اس کا نسخہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کن قانعا، قناعت اختیار کر لو، جو اللہ نے دیا ہے کہو یہ بہت زیادہ ہے، یہی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت، صبر اختیار کر لو، اور کہ یہ بہت ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ جب تو فرمایا کہ دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے دل میں، جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، دنیا کی محبت سے خالی ہو، دنیا کی لذتیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کے مزے اس کے سامنے نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، دنیا کا سامان زیادہ ہو کسی کے پاس، یہ مالدار انسان نہیں ہے۔ ولیکن الغنی غنی النفس، مالدار انسان وہ ہے جس کا دل مطمئن، جس کا دل کہ جی یہ بہت ہے۔ جب مالدار بننے کا نسخہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، بس یہ انسان ایسا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ ورنہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی خواہشات پوری ہو جائیں، کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی موڑ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس پہ جا کے انسان کی خواہشیں ختم ہو جائیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا ہے ہی نہیں، کیسے خواہشات پوری ہوں؟ اور پریشان آدمی کیوں ہے؟ خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا، اللہ کے احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننے کی جگہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کی جگہ ہے۔ خواہشات تو اس کی آخرت میں پوری ہوں، مزے تو اس کو آخرت میں ملیں گے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ملیں گے۔ ایک آدمی جو دنیا کے اندر سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، آخری انسان جو جنت میں جائے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا،
10 گنا بڑی جنت اس پوری دنیا سے. اور بڑا عجیب قصہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، جب وہ جنت سے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ بس یا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، باہر ہی کر دے بس، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی کروڑوں کروڑوں سال ہوں گے جہنم میں جلتے جلتے وہ کوئلہ ہو گیا ہوگا، کالا ہو گیا ہوگا. تو اللہ جل شانہ اس کو جہنم سے نکالیں گے. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر کہے گا کہ یا اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بولو. کہے گا کہ یا اللہ یہ صرف ایسا کر دیں کہ جہنم کی طرح میری پیٹھ ہو جائے، اس کی آگ نے میں دیکھ رہا ہوں اندر سانپ بچھو، مجھے ڈر لگتا ہے، بس مجھے میرا اس کی طرف پشت ہو جائے، اس طرف میری نگاہیں اس طرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے بھئی ٹھیک ہے اس کو اس طرف کر دو. اب وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، پیچھے جہنم ہوگی. کچھ عرصے خاموش رہے گا، پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، بس یہ آخری سوال ہے. کیا سوال ہے؟ مجھے جنت کے دروازے پہ پہنچا، بس آگے کچھ نہیں مانگوں. اب وہ آ جائے گا دروازے پہ، دیکھے گا اندر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لذتیں، خوشیاں، راحتیں، نعمتیں. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ بس آپ سے گزارش ہے کہ مجھے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، مجھے اس کے اندر داخل کر دیں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ بس یا اللہ میں ایسا نہ ہو کہ میں تیری رحمت سے میں محروم کیوں ہوں، آپ کی رحمت بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرمائیں گے کہ مانگو کیا مانگتے ہیں. تو جتنی اس کی خواہشات ہیں وہ مانگے گا، یہ اللہ پاک فرمائیں گے سب لے لو. پھر اللہ پاک فرمائیں گے اور، وہ کہے گا اللہ بس. پھر اللہ اس کو کہیں گے اچھا یہ بھی خواہش پوری کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں. وہ کہے گا ہاں یا اللہ کر دیں. پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرمائیں گے اچھا چلو یہ بتاؤ جتنی پوری دنیا تھی اتنی بڑی جنت دے دوں. وہ کہیں گے ہاں یا اللہ چاہیے، اتنی بڑی جنت چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر 2 گنا کر دوں. وہ کہے گا یا اللہ 2 گنا کر، 3 4 5 6 7 8 9 10. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو وہ کہے گا یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری پڑی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا دروازہ بہت بڑا ہوگا، اور لوگ جب اندر جا رہے ہوں گے کئی 100 کلومیٹر ہوگا، اور لوگ اندر جا رہے ہوں گے تو رش کی وجہ سے اتنا رش ہوگا کہ لوگوں کے مونڈے اتر جائے، اتنا رش ہوگا جنت میں جانے. تو یا اللہ جنت تو بھری پڑی ہے اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ لے لو جاؤ. اب وہ جو جائے گا تو اس ایک آدمی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. خواہشات تو وہاں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں. دنیا جب نفس کسی خواہش کا تقاضا کرے، حرام خواہش کا تقاضا کرے، تو نفس کو یہ کہو کہ مزے جنت میں کریں گے. مزے کہاں کریں گے؟ جنت میں. کل کریں گے مزے، آج ادھار کر لو، آج ادھار کر لو، کل مزے کریں، مزے جنت میں کریں گے. دنیا کے کیا مزے؟ دنیا کی تو لذتوں کے پیچھے بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، خوف ہے، موت ہے، دکھ ہے، غم ہے، یہ چیزیں ہیں. اور جنت کی خواہشات کے پیچھے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، سکھ ہی سکھ ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے. کبھی موت نہیں آئے گی جنتی کو، کبھی جنت سے اس کا جی نہیں بھرے گا. لا یبغون عنہا حولا، جنت سے منتقل ہونے کو اس کا دل نہیں چاہے گا. دنیا میں انسان کسی ماحول میں ایک جگہ رہتا ہے، پھر اس کا دل اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. جنت میں تھکے گا، اس کا دل نہیں اکتائے گا. اللہ کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے. اور 80,000 اس کے نوکر ہوں گے، 40,000 نوکر اس کی دائیں طرف، 40,000 نوکر اس کی بائیں طرف کھڑے ہوں گے ہمیشہ.
کوئی دوست جائے گا اس کو بلانے کے لیے کہ بھئی فلاں عبداللہ کو بلاؤ بھائی، تو وہ دروازے پہ کہے گا آپ صبر کریں، وہ دوسرے سے کہے گا، وہ تیسرے سے کہے گا، 40,000 ایک دوسرے سے کہتے کہتے ان تک بات آئی گی۔ وہ کہیں گے بھئی آنے دو، تو وہ دوسرے سے کہے گا بھئی اس کو کہو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، وہ 40,000 آدمی اس کے پیغام کو وہاں تک پہنچائیں گے، پھر اس کو لایا جائے گا۔ اور اس کی جنت کے اندر 2 دنیا کی بیویاں ہوں گی، ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی دنیا کی، اور 70 حوریں اس کو ملیں گی۔ یہ ایک جنت کی حور ایسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اہل الجنت الی سماء الدنیا لاضاءت ما بینہما، کہ اگر ایک جنت کی حور آسمان دنیا سے نیچے دیکھ لے تو زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری فضا روشن ہو جائے گی صرف دیکھنے سے۔ اس کے چہرے میں اتنا نور ہے کہ پوری فضا مشرق سے مغرب اور زمین سے لے کے آسمان تک پوری فضا روشن ہو جائے گی۔ اور اس کے سر کا دوپٹہ، اور بعض نے کہا کہ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، نصیف کا مطلب بعض نے دوپٹہ لکھا ہے اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ عورت دوپٹے کے نیچے ایک چھوٹا سا کپڑا باندھتی ہے گول، تاکہ بال اس کے نہ ہلے، چھوٹا سا کپڑا باندھتی ہے۔ اس کپڑے کو، جو چھوٹا سا دوپٹہ، چھوٹا سا کپڑا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ سارے دنیا کے بادشاہ اپنے خزانوں کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ جنتی حور کا دوپٹہ مل جائے تو نہیں ملے گا، وہ دوپٹے کے نیچے جو کپڑا ہے۔ تو ایک محدث سے میں نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ جو مثال اللہ کے نبی نے دی ہے کہ اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا حور کا، تو اس کا جو دوپٹے کے نیچے کا کپڑا اتنا قیمتی ہے تو دوپٹہ کتنا قیمتی ہوگا؟ کہاں اس سے زیادہ قیمتی ہوگا، دوپٹہ تو بڑا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جوڑا دوپٹے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ عورتوں کے کپڑوں کا جوڑا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، دوپٹہ کم قیمت کا ہوتا ہے، اور جوڑے سے زیادہ قیمتی اس کے زیور ہوتے ہیں۔ تو حور کے جسم پہ جو زیور ہوں گے وہ کپڑے سے بھی زیادہ قیمتی، کہاں؟ اور جو حور وہ زیور پہنی ہوئی ہوگی وہ کتنی قیمتی ہوگی؟ جب سارے دنیا کے بادشاہ اور انسان مل کر جنتی حور کے دوپٹے کے نیچے کا کپڑا نہیں ان کو مل سکتا، ساری دنیا کی دولت اللہ کو دے دیں، تو جنت کی حور کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے لذتیں وہاں رکھی، مزے وہاں رکھے۔ لَشِبْرٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مبارک ارشاد ہے کہ ایک بالش جنت اتنی قیمتی ہے کہ سارے دنیا کے انسان مل کے جنت کے ایک بالش پلاٹ کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ساری دنیا کے سونے کو، چاندی کو، گیس کو، تیل کو، دولت کو، مال کو، جائیدادوں کو، ساری دنیا کی قیمت لگا کر کے اور اللہ تعالیٰ کو دے دیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ اللہ ہمیں جنت کی ایک بالش زمین مل جائے تو نہیں ملے گی۔ وہ جنت جو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے وہ کتنی قیمتی ہے؟ مزے تو وہاں ہے، لذتیں تو وہاں، خوشیاں تو وہاں اللہ پاک نے رکھی، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کے مزے۔ تو دنیا میں جب انسان کا دل گناہ کرنے کو چاہے، نفس کے اندر تقاضا اٹھے، تو اس تقاضے کو کیسے دبائے کہ وہ کل جنت میں مزے کریں، مزے کل جنت میں کریں۔ ہاں، لذتیں وہاں کی حاصل کریں۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جی میری تو ہر خواہش پوری ہو گئی۔ آپ میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میری تو ہر خواہش پوری ہو گئی؟ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، لیکن دن بدن جوان بوڑھے ہوتے چلے جا رہے۔ کسی کی خواہش ہے کہ میں مر جاؤں؟ مرنا سب نے۔ پوری دنیا ایک انسان کی خواہش نہیں پوری کر سکتے، تو کیوں ہم ان خواہشات کے پیچھے لگے؟ اور وہاں اللہ پاک جل شانہ نے خود اعلان فرمایا
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس جنت میں تمہارے جی کے اندر جو کچھ بھی آئے گا، جو تمہارا نفس چاہے گا تمہیں وہ مل جائے گا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور مزے تمہارے لیے ہم نے وہاں رکھے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا، آئے گا۔ ایک پرندہ جا رہا ہوگا اور اس کے وہ زبان سے کہے گا کہ اللہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، فوراً وہ نہ پکانے کی، نہ خادمین کی، نہ اس کو ذبح کرنے کی، فوراً وہ بنا بنا اور جیسے چاہے گا ویسے آ جائے گا۔ پھر اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ یہ انار کا درخت ہے، میں اس کا جوس پی لوں، اس کا رس پی لوں، فوراً انار جو ہے اس کا رس ہو کے وہ اس میں گلاس میں آ جائے گا، وہ پی لے گا۔ خواہشات تو وہاں پوری ہوں گی، بس یہاں گناہوں کی خواہش سے بچے، گناہوں کی خواہش سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جنتی اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، میں دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کھیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے تو سارے کھیت باغات سب تجھے دیے ہوئے ہیں، نہیں میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے، جیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے لے، تو ایک دم اس کی جتنی بھی زمین تا حد نگاہ اس پہ فصل لگی ہوگی، کھڑی ہوگی، تیار ہوگی، اور جیسی تھوڑی دیر کے اندر وہ فصل کٹا کے اس کے سامنے آ جائے گی، بھوسا الگ ہو جائے گا، فصل آ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب تو تیرا پیٹ بھر گیا، تجھے خوشی مل گئی تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ہم تو یا اللہ رسول اللہ جانور پالتے ہیں، ہماری زمینیں نہیں ہیں۔ یہ جو مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ لوگ ہوں گے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انسان جب جو چیز انسان کا شوق و جذبہ ہوگا تو فرمایا کہ یہ جو مدینے والے صحابہ ہیں نا، یہ انصار و مہاجرین، یہ دونوں کھیتیاں کرتے تھے۔ مہاجرین تو مدینے میں آ کر کے وہ بھی کھیتی کرنے لگے، یہ کہیں گے ہمیں کھیت چاہیے۔ تو ہر خواہش، ایک جنتی جنت میں جائے گا اور بازار میں جائے گا، اس بازار میں شکلیں ہوں گی۔ اب وہ بازار گیا اور اس نے ایک شکل کو دیکھا کہ میری شکل ایسی بن جائے، ایسی بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ہر جمعے کے دن جنت میں بازار لگا کرے گا، ہر جمعے تو اگلے جمعے میں جائے گا دوسری شکل خرید لے گا، اگلی جمعے میں جائے گا تیسری شکل لے لے گا، جو اس کے دل میں آئے گا۔ یہاں تو پوری زندگی ایک شکل ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اپنی حوروں کو ساتھ لے کے جائے گا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے گا، اور بیوی چاہے گی کہ یہ جو میک اپ ہے، یہ جو عورت نے میک اپ کیا ہوا ایسا میرا بن جائے، ایسا بن جائے گا، ایسے کپڑے مجھے مل جائیں گے، مل جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے بازار میں پیسے نہیں ہوں گے، وہاں تو بس چاہت کی ہوگی کہ یہ مل جائے، مل جائے گا۔ تو لذتیں اور خواہشیں اللہ پاک نے انسان میں رکھی ہیں، بس ان لذتوں اور خواہشوں کو توڑنا ہے، لذتوں کو پورا نہیں کرنا، گناہ کی لذت سے بچنا ہے، گناہ کی لذت سے بچنا ہے۔ حلال کہ اللہ نے اجازت دی ہے، حلال جو ہے اس کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی 20 بچوں کو خرچہ دیتا ہے تو فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ انسان اپنے 20 بچوں پہ خرچ کرے، افضل صدقہ ہے۔ سب سے زیادہ ثواب انسان کو ان پیسوں پر ملے گا جو پیسے وہ اپنے 20 بچوں پہ خرچ کرے۔ اور فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنا، اس پر اجر ملے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام سے روکا تھا، اس نے حرام زنا کی لذت سے اپنے کو بچایا، اور حلال جگہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس نے اپنی لذت کو پورا کیا، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ خواہش اس نے اپنی پوری کی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ ایک آدمی نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا،
صبح بھی کھایا، دوپہر کو بھی، رات کو بھی کھایا، اور کھا کے کہا یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، آپ کی بڑی نعمت ہے، آپ نے کھلایا پلایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ کوئی آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ جس شخص نے اللہ کی نعمت کو استعمال کیا، کھایا، پیٹ بھرا اور حلال کھایا، حرام نہیں کھایا، حرام نہیں کھایا، حرام نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دین بنایا ہے، یہ دین تو بہت آسان ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، ایک آدمی کما رہا ہے، ریڑھی لگائی ہوئی، اس نے رکشہ چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، کسی دفتر میں ملازمت کر رہا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ جب تک یہ حلال کما رہا ہے یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے۔ شرط یہ کہ حلال کمائے، اذان ہو جائے پھر دنیا کا کام چھوڑ دے، پھر مسجد میں آ جائے، اللہ کے حکم کو نہ توڑے، کوئی گناہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی مسلمان کا دل نہ دکھائے۔ بس یہ جو آدمی ہے جو حلال کما رہا ہے، الکاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، قیامت میں یہ شخص نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ شرط کیا ہے کہ سچا تاجر ہو، جھوٹ نہیں بولے، دھوکہ نہیں دے، دھوکہ نہیں دے، جھوٹ نہیں بولے، سچ بولے، اور خیانت نہ کرے، زیادتی نہ کرے کسی کے ساتھ۔ یہ شخص سارا دن بازار میں ہے، اذان ہوتی ہے مسجد آ جاتا ہے، کوئی نامحرم عورت آتی ہے، نگاہیں آنکھیں بند کر کے اس کو چیز دے دیتے، اس سے بات نہیں کرتا ہے، اپنی نگاہوں کو اس نے بچایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ شخص قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تاجر ہے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے دربار میں پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایک نیکی ہے صرف۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ یہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اور اس کے پاس اگر کوئی آدمی آتا اور یہ اس سے وہ آدمی کہتا کہ جی ابھی تو میرے پاس پیسے ہیں نہیں، کچھ تم مجھے مہلت دے دو، وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں۔ اپنے ملازموں سے کہا ہوا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد دے دوں گا، اس کو مہلت دے دینا، مہلت دے دیتا۔ اور کوئی آدمی آتا وہ کہتا جی میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، میں مجبور ہوں، بھائی چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، بس معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، میرے بندوں کو معاف کرتا تھا۔ فرشتوں سے کہا اسے معاف کر، میں نے اس کو معاف کر۔ تو اللہ کا دین تو بہت آسان ہے، بس آدمی حرام خواہش سے اپنے آپ کو روکے۔ حرام خواہش، حرام دیکھنے سے نفس اندر سے تقاضا کرے گا حرام دیکھنے کو، اور حرام دیکھنا، لوگ کہتے ہیں جی حضرت گناہوں سے بچنے کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے صرف اپنے نفس پر قابو رکھنا ہوتا ہے۔ اب راستے میں جا رہا ہے، گناہ کی چیز سامنے آ گئی، آنکھیں بند کر لے، نہیں دیکھے، بس یہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے سامنے آنکھوں کا کوئی منظر گناہوں کا آیا اور اس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس نے اپنی نگاہ جھکا لی، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی، اعمال کی وہ لذت عطا فرمائیں گے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کو ایک دلی سکون دیں گے، اطمینان دیں گے۔ آپ اس کا تجربہ کریں، کوشش کریں کہ پورا دن میں ایسے گزاروں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، گھر میں، بازار میں،
کہ آج میری آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو. صبح جب نکلے تو دل سے کہہ دیں کہ جی آج کوئی گناہ نہیں کروں. اور وہ دن آپ دیکھیں، باقی دن آپ دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو وہ سکون دیں گے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے. گناہ کو چھوڑنے سے، گناہ چھوڑ، زبان کے گناہ کو چھوڑ دیں، زبان کے گناہ کو چھوڑ دیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر رکھ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو منہ ہے نا، یہ زبان بس کھلتی ہے پھر یہ گناہ شروع کر دیتی. اپنے نفس کو بچانے کے لیے راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال لذتیں رکھی ہوئی ہیں جنت میں، اس کا تصور کرے کہ چند دنوں کے بعد مجھے جنت کی لذت ملے گی، جنت کی خوشیاں ملیں گی. اور حدیث پاک کے اندر، اور اگر دنیا میں گناہ کرے گا تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار. ایک شخص ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلایا جائے گا. یہ وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ لذتیں حاصل کی ہوں گی، سب سے زیادہ مزے، لذتیں، دنیا کی ہر عیاشی فحاشی اس نے کی ہوگی. ایسا شخص ہوگا جو سب سے زیادہ عیاش ہوگا، جس نے ہر گناہ کیا ہوگا. اس کو بلایا جائے گا. الحمدللہ. مگر اس نے اللہ کو ناراض کیا، خواہشات تو پوری کی، مزے تو کیے، مگر اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ. فَيُغْمَسُ غُمْسَةً فِي النَّارِ. ایسے جیسے کسی چیز کو ہم پکڑ کے نا، جیسے کوئی کپڑا ہے اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں، اس کو پانی میں جہنم کے آگ میں غوطہ لگوا کے واپس لے کر آتے. ایک غوطہ جہنم کی آگ میں اس کو لگوا کے واپس لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے بتاؤ کیا حال ہے؟ وہ کہے گا ما مر بی نعمت قط، مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی ہے. اور بلکہ یہ کہے گا ما رأیت فرحا قط، میں تو جانتا بھی نہیں کہ خوشی کیا ہوتی ہے. ساری زندگی کی عیاشی فحاشی اوریانی شراب نشہ. آج تو سود والے بڑے مزے کرتے ہیں، سود والے، رشوت والے، زنا والے، شراب والے، آنکھوں کے گناہ کرنے والے، راتوں کو موبائلوں میں گناہ کرنے والے، یہ لگے ہوئے ہیں، ان کو ایک مزہ آ رہا ہے اس میں. اور یہ ساری زندگی کے گناہوں کے مزے جہنم کے ایک کا ایک جھٹکا سب بلا دے گا، سب بھول جائے گا. اور پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہوں. دنیا میں تو بہت تکلیفیں لوگوں پر آتی، پتہ نہیں کیا کیا اس پہ تکلیفیں آئی ہوں گی. جو سب سے زیادہ پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیفوں میں رہا ہوگا، حرام سے بچا ہوگا، حرام بولنے سے، حرام کہنے سے، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے، حرام کمانے سے بچو. جھوٹ نہیں بولوں، دھوکہ نہیں دوں، گناہ نہیں کروں. یہ شخص، اس کو لایا جائے گا اور اس کو لا کر کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو لے جاؤ تو جنت کا ایک نظارہ دکھا کے واپس لے. جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری. وہ کہے اللہ مجھے کیا پتا غم کیا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، بھول گیا ہوں غم کیا ہوتا ہے. دنیا کے سارے غم بھول جائے گا. جنت کی خوشی کا ایک قطرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. کہ ایک آدمی ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ آخرت اور دنیا کی مثال ہے. مثال کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور اس نے سمندر میں انگلی ڈالی اور اس نے نکالی ایک انگلی، تو اس پہ کتنا قطرہ لگا ہوگا؟ ایک ذرا سا انگلی بھیگ گئی ہوگی، چند بہت معمولی سا قطرہ پانی کا ہوگا. اور اس کے مقابلے میں سمندر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا ساری دنیا کی خوشیاں ایک قطرہ ہے اور آخرت کی خوشیاں سمندر جیسی ہے.
کتنا نادان ہے وہ شخص جو ایک قطرہ خوشی کے لیے زنا کرتا ہے. ایک قطرہ خوشی ہے اور سمندروں جیسی خوشیوں کو بھول گیا، اس کو نظر انداز کر رہا ہے. اور تھوڑی سی دنیا کی، پوری دنیا کی تکلیف ایک قطرہ ہے، اور آخرت کی تکلیف سے سمندر جیسی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کس انداز سے بیان کیا؟ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ایک شخص روئے گا جب یہ جہنم میں جائے گا، گناہ، اللہ کی نافرمانی کرنے والا دوزخ میں پہنچ گیا، تو یہ روئے گا. کتنا روئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکلیں گے کہ آنسوؤں کی نہریں بہائے گا، اور اس میں کشتیاں چلیں گی، اور اتنا پانی اس کی آنکھوں سے نکلے گا، لیکن اللہ اس کی نہیں سنے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ کی نہیں سنی. اور پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون نکلے گا، خون کے آنسو روئے گا. ان گناہوں کی وجہ سے خون کے آنسو روئے گا، لیکن اللہ اس کی نہیں سنیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اس نے اللہ کی نہیں سنی، اللہ کی نہیں مانی. تو دنیا کی کیا خوشیاں ہیں؟ ایک قطرہ خوشی کے لیے انسان اللہ کو ناراض کرے، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو، اپنے محسن کو، اپنے منعم کو، جس مالک نے اس کو وجود دیا. گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ آپ کو نہ دیکھے، ایسی جگہ، اس زمین پہ جاؤ جو زمین اللہ کی نہ ہو. خدا کی ہوا کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، خدا کے پانی کو، اللہ کی دی ہوئی روزی کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور پھر گناہ کریں. نعمتیں تو ساری اللہ کی. جس اللہ نے آنکھ دی ہے، ایک آنکھ کتنی قیمتی ہے؟ سارے دنیا کے ڈاکٹر اور سارے دنیا کے انسان اور ساری دنیا کا پیسہ جمع کر کے ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، ایک آنکھ نہیں بنا سکتے. اس مالک نے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی 2 آنکھیں دی ہیں، اور برسا برس اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ چلو جی آنکھیں اس کو ملیں گی جو پیسے جمع کرائے گا آنکھ کی قیمت، کوئی آنکھ کی قیمت دے ہی نہیں سکے گا، سارے اندھے ہوتے، سارے اندھے ہوتے. اللہ کی ایک نعمت اتنی بڑی ہے جو اللہ تعالیٰ، جو انسان ساری زندگی میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اور جس مالک نے وہ آنکھ دی ہے، ان آنکھوں سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ناراض کر رہا ہے. ان آنکھوں سے اللہ کو ناراض نہ کریں. یہ آنکھیں اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے روئیں. اور عجیب، مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے اس دن بڑے تر و تازہ خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے؟ اپنے محبوب کی زیارت کریں گے، اپنے محبوب رب کی زیارت کریں گے، اس لیے خوش ہوں گے. جنتیوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، بہت مزہ آئے گا اس میں. اور دوسری طرف یہ آیت ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جس نے ان دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ میں اپنے اللہ کا دیدار تو کر لوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج یہ آنکھیں میرا دیدار نہیں کر سکتی جن آنکھوں نے مجھے ناراض کیا ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. دی آنکھ اللہ نے، اور اللہ ہی کو ان آنکھوں سے ناراض کیا. زبان اللہ نے دی ہے، آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہ ہو، اس سے پوچھو. کتنا بیچارہ محتاج. اور اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، چند دنوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے کہ نظروں کو جھکا کے چلے، آنکھوں کی حفاظت کر کے چلے، بس آنکھوں کے گناہوں سے بچ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان کو ہم جنت کی زیارت کرائیں گے، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں سے عیاں ہوگی، ہنستے کھیلتے چہرے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ،
مزے ہی مزے ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کوئی غم نہیں ہوگا بس دنیا میں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔ آدمی نیت کر لے روزانہ صبح اٹھ کے، صبح فجر کے بعد یہ نیت کرے کہ یا اللہ آج کے دن سے میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، تیری ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، بس یہ نیت کرے صبح اور پھر ہمت کریں، کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے دادا حضرت تھے، حضرت سید رضی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اچانک نگاہ اٹھی تو کوئی جگہ ایسی تھی جہاں سے بہت ساری عورتیں نکل رہی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اچھا میری آنکھ کیوں اٹھی ہے، اور اس آنکھ سے نہ جانے انجانے میں کیوں اس آنکھ کی نظر اس طرف چلی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ 3 سال تک آنکھوں کو گھر سے نکلتے بند کر دیتے تھے، 3 سال تک اپنے نفس کو سزا دی، اور گھر سے نکلتے تو دیواروں کو ٹٹولتے جاتے، راستے میں کوئی آدمی مل جاتا کہ بھائی مجھے مسجد لے جاؤ، اب آنکھیں بندے اور لوگ مسجد میں لے کے جاتے، پھر آنکھیں بندے لوگ مسجد سے لے کر آتے۔ دفتر میں حضرت کام کرتے تھے، بس میں سوار ہوتے تو کنڈکٹر سے کہہ دیتے بھی جب اسٹاف آ جائے تو مجھے اتار دینا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نابینا ہے بابا۔ 3 سال تک اپنے نفس کو سزا دی کہ اس نے انجانے میں آنکھ نے کیوں ایسا منظر دیکھا۔ 3 سال ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے امریکہ کے، ایسے اپنی آنکھوں کو نا اسے پٹی باندھی ہوئی تھی ایسے، اور بالکل ایسے تھا کہ نیچے پاؤں پہ نظر، آگے کوئی چیز تھی اس سے جا کے ستون سے ٹکرا گئے تو یہ جگہ زخمی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اگر زخمی ہو گئی اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں، اللہ کو ناراض نہیں۔ ہمارے سید رضی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں نے اپنے بہو کے چہرے کو نہیں دیکھا، بہو سے بات کرتے تھے نظریں جھکا کے، اور فرمایا کہ میں نہیں پہچانتا میری کون سی بہو کس بیٹے کی بیوی ہے، میں نہیں جانتا۔ اپنے گھر کے اندر بھی ایسے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے کی۔ حضرت سید رضی الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جس نے کبھی جو اپنی پڑوسن کو بھی نہیں جانتا ہو کہ ہماری پڑوسن کون ہے۔ حضرت واسف منظور صاحب رحم اللہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میری پڑوس میں کون سی عورت رہتی ہے، میں نہیں جانتا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، گھر سے نکلتا ہوں نکلتی ہی نگاہیں جھک جاتی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو پانے کے لیے اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ مشکل نہیں ہے، انسان نیت کرے، اندر اپنے دل کو تیار کریں کہ میں نے دیکھیں قرآن کریم کے اندر عجیب بات اللہ نے فرمائی، جنت کو جہاں بیان کیا وہاں فرمایا اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والا، اس جنت اس کو ملے گی۔ للذین اتقوا، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا، لیکن عجیب بات فرمائی للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑے گا، ان کو سب سے پہلی چیز کیا ملے گی؟ جنت سے بھی بڑی اللہ کا پڑوس ملے گا، اللہ کا پڑوس ملے گا۔ کیا مزے ہوں گے اللہ کے پڑوس میں، اللہ کے پڑوس میں کیا مزے ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمائے جنت ملے گی۔ جنت تو بعد کی چیز ہے، پہلے تو یہ اللہ کا پڑوسی ہوگا، یہ اللہ کا پڑوسی ہوگا، یہ اللہ کا پڑوسی ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بڑی عجیب دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، اے اللہ میرے لیے اپنے سب سے زیادہ قریب گھر جنت میں بنانا۔ جنت مانگی اور گھر مانگا، لیکن شرط کیا لگائی کہ عندک بیتن فی الجنت عندک، اگر یہ ہوتا نا کہ اللہ بس کچھ آپ کے قریب ہوگا، نہیں عندک بیتن فی الجنت، صرف وہ گھر صرف آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو، مجھے گھر چاہیے جنت میں لیکن جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو سب سے زیادہ قریب گھر کس کا ہوگا جنت میں؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس لیے جنت میں حضرت آسیہ حضور کی بیوی بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، رب ابنی لی، سب مانگے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت۔ یہ قرآن کی آیت ہے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت۔ اگر آیت یاد نہ ہو تو چلو یہ، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنے سے قریب جنت میں ایک محل عطا فرما۔ ہاں، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل لی عندک ولیجۃ۔ ولیجہ کے کیا معنی؟ اے اللہ مجھے اپنے دربار کا درباری بنا دے، اللہ کی پارلیمنٹ میں ہم ایم این اے ایم پی اے بن جائیں، اللہ کے پارلیمنٹ میں اسپیکر بن جائے، ہاں اللہ کے پارلیمنٹ میں جو ہے، اللہ کی پارلیمنٹ میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ اس دعا کا یہ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل لی عندک ولیجۃ، مجھے اپنے خاص دربار کا درباری بنا دے۔ اور فرمایا وجعل لی عندک زلفیٰ، اور مجھے بڑا مقام عطا فرما دے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ جنت۔ تو جو یہ تین دعائیں مانگے گا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت مل جائے گی۔ کتنا آسان۔ تو جنت جہاں بھی اللہ نے بیان فرمائی، پہلے کیا بیان فرمایا؟ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اور مشکل نہیں ہے، آدمی نیت کریں، دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ یا اللہ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، حرام کو ہاتھ نہیں لگانا، معلوم کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ صحیح ہے یا جائز ہے ناجائز ہے۔ مسائل پوچھتے رہے علماء کرام سے، میں جو ملازمت کر رہا ہوں بھئی میری ملازمت میں یہ شرط جو ہے یہ ایسے یہ ایسا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ گناہوں سے بچے۔ ہمارے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ سرکاری ملازم تھے، تو کبھی حضرت نے اپنی ترقی نہیں رکوا دی تھی کہ میں ترقی نہیں لوں گا۔ کیوں کہ ترقی ہوگی، تنخواہ زیادہ ہوگی اور فیسلٹیاں زیادہ ملے گی، لیکن ذمہ داری زیادہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میں ذمہ داری نہ ادا کر سکوں تو قیامت میں اللہ کے یہاں مجرم ٹھہر جاؤں گا، اس لیے ترقی نہیں لی۔ اور اس کے باوجود ہمیشہ وقت پر جاتے تھے، جو ملازمت کا وقت تھا اس ٹھیک وقت پہ پہنچتے تھے، لیکن اور جو وقت ہوتا تھا اسی وقت پہ نکلتے تھے، لیکن ہر مہینے ڈاکخانے جاتے تھے تنخواہ لے کے، اور ڈاکخانے سے کچھ ٹکٹ لے کے پھاڑ دیتے تھے تاکہ حکومت کے پاس میرا پیسہ چلا جائے، اگر میں نے حکومت کی ملازمت میں کوئی کمی کوتاہی کی ہو تو وہ پوری ہو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جی کون پوچھنے والا، سرکاری کھاتا ہے، کون پوچھنے والا، سرکاری کھاتا ہے کون پوچھتا ہے؟ اللہ پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، دل میں اللہ کا خوف ہوگا، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، صحابہ نے روکا اور کہا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو حکومت کے کام کون کرے گا؟ کہا پھر کھاؤں گا کیسے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جی مشورہ کر دیں۔ مشورہ کیا کہ جو ایک عام مسلمان کی خوراک ہے اتنا پیسہ ان کو دے دیا جائے۔ وہ ملنا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ بیوی سے کہا کہ میٹھا کھانے کی خواہش ہے۔ بیوی نے کہا کہاں سے لے کر آئے میٹھا؟ جو کھانا ملتا ہے اسی کا گزارا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، بیوی اب یہ خواہش ہے نا، اندر خواہش ہے میٹھا کھائیں، اب ہمیں تو کھانا ہے، میٹھا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، جو مل جائے۔ تو کچھ عرصے کے بعد دسترخوان پر میٹھا آیا۔ اب دیکھیں ایک عرصے سے کسی آدمی نے میٹھا نہیں کھایا ہو اور ایک خواہش بھی ہے، اب میٹھا آیا تو انہوں نے کہا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا یہ ہم نے اپنی جو آپ تنخواہ لاتے تھے
روزانہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا بچا کے کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ اس سے میٹھا بن گیا، اور وہ میٹھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تنخواہ جو ہے اب بھی زیادہ ہے، اور یہ جو میٹھا بنا ہے یہ ہماری ضرورت کا تو نہیں ہے، نہ وہ میٹھا کھایا، وہ کسی کو کھلا دیا، اور جتنا پیسہ ان کے پاس جو میٹھے کی شکل میں زیادہ آیا تھا وہ کہ اب اتنا پیسہ یہ بھی بیت المال سے نہیں لوں گا۔ اللہ کا خوف اس کو کہتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرے گا اور اپنی خواہش کو چھوڑ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کوئی مہمان آتا تو لوگ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر نہیں بٹھاتے تھے، کہ روٹی ایسے ہوتی تھی کہ وہ نگلی نہیں جاتی تھی، کوئی نگل نہیں سکتا، اتنی سخت روٹی ہوتی تھی، کوئی نگل نہیں سکتا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس انسان میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنی خواہشات نہیں پوری کرے گا، وہ اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا۔ خواہشات پورا ہونے کی جگہ جنت ہے، وہاں مزے کرنے، وہاں لذتیں ہیں، وہاں خوشیاں ہیں، وہاں مزے ہیں۔ تو میرے دوستو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہر گناہ سے توبہ کریں اور ہر گناہ سے بچیں۔ روزانہ صبح اپنے نفس کو کہیں کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، اور یہ گناہ موت پر برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ ایک آدمی تھا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، لوگوں نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میری دکان میں ایک نامحرم عورت آئی تھی، میں اس کو دیکھتا رہا، اب شیطان وہ منظر میرے سامنے لا رہا ہے اور میری زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ آنکھ کا غلط استعمال موت پر ایمان کے چھن جانے کا سبب ہوگا۔ بچپن سے مائیں اپنی اولادوں کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت حسن یا حسین تھے، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، صدقے کی کھجوریں تھی، انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں نہیں فوراً، اور ان کی منہ سے وہ کھجور نکال کے وہ رکھ دی اور کہا کہ دیکھو بیٹا، ہم لوگ صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے، ہمارے جیسا ہوتا جی ایک کھجور ہے کیا ہوا بچہ ہے، نہیں، حرام نہیں کھلانا ہے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا، اس کے دل میں کبھی سکون نہیں ہوگا، اور کبھی اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہوگی۔ حرام ایسی چیز، حرام ایسی چیز، بھوکا رہ جائے، فاقہ کر لے، لیکن اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو حرام نہ کھلائے۔ رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ۔ باپ مر گیا اور بڑا بھائی وہ دکان پہ قبضہ، کارخانے پہ قبضہ، اور کوئی جی دیکھیں گے پھر میراث تقسیم کریں گے۔ ایک آدمی تھا، میں نے بڑا دیندار ظاہری، میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے پارٹنر کا انتقال ہو گیا، آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں طے کر لو جس کا کیا ہوا، ہم طے کر لیں گے، ہو جائے گا، کوئی ضروری ہے کوئی ہم کھا رہے ہیں یہ لوگ تو۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ باپ مر گیا، اب دکان تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس دکان سے جو نفع آ رہا ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ وہ تو سب کا نفع ہے۔ دکان باپ کی ہے، دکان باپ کی ہے اور سب کی دکان ہے، وہ جتنے بھی وارث ہیں، بہن بھائی سب ہیں، دکان سے جو پیسہ آ رہا ہے یہ بھائی اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتا، یہ حرام ہے اس کے لیے، وہ سارے بھائیوں میں تقسیم کرے، سارے بہنوں میں تقسیم کرے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے کہ بیٹا باپ کے کارخانے میں جا رہا ہے، دکان میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیں کوئی بیٹا اگر باپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کو اپنی حیثیت واضح کرنی ہے کہ میں باپ کا پارٹنر ہوں، باپ کے ساتھ تو کتنا شیئر ہوگا میرا، میں باپ کا ملازم ہوں تو میری تنخواہ کتنی ہوگی، یا ویسے والنٹیئر ویسے یعنی میں باپ کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملازمت ہے تو تنخواہ ملے گی، وہ پارٹنر ہے تو پارٹنرشپ کا حصہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب یہ باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو پیسہ یہ لے رہا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے اس کے لیے لینا۔ کیوں حرام ہے؟ کہ وہ تو باپ کا مال ہے نا، اس کا مال تھوڑی ہے، اس میں تو اس کے اور بھائیوں کا، بہنوں کا، سب کا حصہ ہے۔ اب یہ 10 سال 15 سال باپ کے ساتھ کام کرتا رہا، باپ مر گیا، کہتے یہ تو میرا ہے،
یہ تو میں نے کارخانے کو چلایا. حالانکہ اور پوچھا جائے کہ بھی جب آپ آئے تھے باپ نے آپ کے ساتھ کیا طے کیا تھا؟ کچھ نہیں طے کیا. تو حرام ہے. آپ کو اس وقت اپنی حیثیت طے کرنی چاہیے تھی کہ میں ویسے ایز اے والنٹیئر کام کرنا چاہتا ہوں یا پارٹنر کام کرنا چاہتا ہوں یا میں ملازم ہوں. تو آپ کی حیثیت واضح ہو جاتی. تو بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. اب جو ہے بڑا بھائی گھر باپ کے گھر پہ رہ رہا ہے, بہنیں کہہ رہی ہیں ہمارا حصہ دو. کہتے میں کیا کروں؟ بھائی آپ کیا کریں؟ آپ اس سے دوسروں کا, آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو آپ کسی کے مکان پہ, کوئی آپ کو مکان خالی نظر آئے گا آپ اس میں جا کے بیٹھ جائیں. جا رہا ہے اس حرام کا اثر کیا ہوگا کہ زندگی میں سکون نہیں ہوگا. آج جو ہمارا سکون خراب ہوا ہے, اطمینان, وہ حرام کے پیٹ میں جانے سے. گناہ ہے, گناہ کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اور گناہ کی نشانی کیا ہے کہ وہ دل کو بے چین کر دیتی ہے. ایک دن آپ بد نظری کر لیں, آپ سارا دن بے چین رہیں گے. اور آپ صبح سے لے کے شام تک اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں کیسی لذت عطا فرماتا ہے. اور اس کے لیے آدمی محنت کرے, کوشش کرے اور پوچھے کہ بھی کیسے ہم گناہوں سے بچیں. اللہ کا خوف پیدا کریں, اپنے اعمال کا جو اعمال دعوت ہیں اس کا اہتمام کریں. گشت ہے, تعلیم ہے, اپنی تسبیحات ہے, تلاوت ہے, مراقبہ ہے, موت کی یاد ہے, اس کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.